اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان، میرے بچوں، میں یہ قرآن کا ترجمہ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اس پر عمل کرنے کی، اور آپ لوگوں کو بھی۔ کل میں نے 103 آیات تک کیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ 104 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کا قصہ بھی ختم نہیں ہوا، بنی اسرائیل کا قصہ بھی روانہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، مت کہو رائنا، اور کہو کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل بھی جو ہم تبلیغ کرتے ہیں، جو بات بیان کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سمجھ آ گئی ہے، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے۔ تو مسلمان وہ یہودی ان کو یعنی رائنا کہتے تھے کہ رائنا ہم سن رہے ہیں، یا مگر اس کو یہودی اور منافقین جو تھے تو اس کو زور دیتے تھے، رعینہ کہتے تھے۔ رعینہ کا مطلب ہے کہ اے چراوے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اے بیوقوف، یا مختلف ان کے اپنے وہ من گھڑت ان کے بیان تھے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیات نازل کی کہ اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو تم، کیونکہ ان کا دیکھا دیکھی پھر جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ بھی یہی کہنا شروع کر دیتے، کیونکہ اسلام تو نیا آیا تھا نا، ابھی تو مکمل عبور تو حاصل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیاتیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی کہ ایمان والو، اگر تم ایمان لائے ہو تو مت کہو رائنا، اور تم کہو کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہم اس طرح رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ یعنی کہ اس کے باوجود پھر یہ وہی کام کریں اور وہی بات کریں تو پھر یہ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر نہیں چاہتے جو کافر ہیں، یعنی بت پرست ہیں، یا دین سے منحرف ہیں، یا شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور نہ اہل کتاب بنی اسرائیل بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، تمام اہل کتاب آ گئے، ولا المشرکین، نہ مشرکین، یعنی وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پر بہتر رب تمہارے کی۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے بہتر احکامات تم پر نازل ہو اور تم ان احکامات پر عمل کرو، تم اللہ کے نزدیک انسان بن جاؤ، نزدیک بندے بن جاؤ، اور نزدیک یعنی ثواب اور جزا، بہترین جزا کے مستحق تم بنو۔ تو یہ نہیں چاہتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے اور بڑے فضل کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، مگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مطابق ہم تم بولو گے اور تم سوچو گے تو اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا بڑا ہے، بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ رات دن پہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ تم یہود و نصارہ، تو یہاں میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے منع کر دیا کہ تم یہود و نصارہ کی روش نہ اختیار کرو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو ہم لباس پہنتے ہیں، جو ہم طریقے شادیوں میں کرتے ہیں، یا میتوں میں کرتے ہیں، یا کئی فنکشن میں ہوتے ہیں، یا ختم قرآن ہوتا ہے، یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہاں اس میں یا یہ سالگرہ ہماری درمیان جو آ گئی ہے، یہ سالگرہ بھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے،
یہ تو ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، یہ تو غم کی بات ہے، ہم خوشیاں مناتے یہ کافر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کافروں کے طریقے اختیار کریں گے، کافروں کا لباس، رہن سہن، کھانا پینا، ان جیسے طریقے کریں گے تو روز قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ وہ اٹھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کافروں کی طور طریقے نہیں استعمال کرنے چاہیے، یعنی ہمیں مسلمانوں کے طریقے پر شادیاں اور مسلمانوں کے طریقے پہ ہمیں اپنے فنکشن رکھنے چاہیے، اور حیا پردے کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہمیں وہ فنکشن کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم فنکشن نہ کرو، تم سب کچھ کرو، مگر ان میں گانا بجانا نہ ہو اور اس میں غیر لوگوں کے طریقے نہ ہو۔ تو دو لوگ یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم غیر لوگوں کے طریقے نہ استعمال کرو گے، نہ ان کی باتیں تم ان کی استعمال کرو گے اپنے درمیان میں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ انگریزی سیکھنا گناہ ہے، سیکھو، ہر زبان سیکھنی چاہیے، مگر نہیں اپنے آپ کو ان جیسا ڈالو گے تو یہ نہیں، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈالو، باقی ہر زبان سیکھو، بالکل سیکھ سکتے ہو، کہیں بھی پابندی نہیں ہے کسی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها مثلها، نہ میں منسوخ کرتا ہوں کسی آیات کو اور نہ میں بھلاتا ہوں کسی آیات کو، لاتا ہوں بہتر اس کے، ناتی بخیر منها، لاتا ہوں بہتر اس کے، او مثلها یا اس طرح کی، یعنی بعض آیاتیں آتی تھیں منسوخ ہو جاتی تھیں، بعض آیاتیں اس کی طریقے پہ آ جاتی تھیں، بعض جو فرمان تھا تو وہ پہلے والا فرمان تھا رسول اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے تھے، اس کی جگہ پہ دوسرا فرمان نازل کرتے تھے۔ تو یہ کافر لوگ، منافق لوگ کہتی ہے کہ یہ کس طرح تمہارا خدا ہے کہ کبھی ایک کہتا ہے کبھی دو کہتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میری بہنوں، میری بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوا اور اس کے لیے حوا پیدا ہوئی، تو چونکہ جب وہ جنت سے نکالے گئے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر وہ اکٹھے ہوئے، پھر ان کے جسم سے اولاد پیدا ہوئی۔ تو آپ کو پتہ ہے یا نہیں، بعضوں کو، بہتوں کو پتہ ہے کہ جو بیٹا بیٹی صبح پیدا ہوتے تھے اور رات والے بیٹا بیٹی سے ان کا نکاح ہوتا تھا، صبح والی بیٹی کا رات والے بیٹے سے نکاح ہوتا تھا اور صبح والے بیٹے کا رات والی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا۔ اس میں آگے انشاءاللہ ہابیل اور قابیل کا واقعہ بھی آئے گا، میں بیان کروں گی۔ تو یہ کافر کہتے تھے، تو دیکھو اس وقت یعنی بہن بھائی ایک وطن سے پیدا ہونے والوں کی شادی آپس میں ہوتی تھی۔ پھر جب دنیا نے ترقی کی، جب نسل انسانی بڑھی اور پھر یہ شریعت میں تبدیلی آئی، یعنی آدم علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سب کی اپنی اپنی شریعت تھی، اپنی اپنی شریعت کے مطابق ان کو احکامات دی گئے تھے۔ تو یہ منسوخ ہو گیا کہ یہ پھر بہن بھائیوں کی شادی آپس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے، کبھی ایک کہتا ہے کبھی دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ میں منسوخ کرتا ہوں کسی آیات کو، نہ میں بھلا چاہوں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ الگ سے بھول گیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لاتا ہوں ناتی بخیر منها، لاتا ہوں بہتر اس سے، بہتر جو تم کو آسانی ہو، اس پہ تمہیں عمل کرنا اس میں آسان ہو، تمہیں مشکل کوئی نہ ہو، یا او مثلہا، یا اسی طرح کی آیاتیں میں پھر لاتا ہوں۔ یعنی قرآن میں بار بار آیاتیں بیان کی گئی، اس کی تشریح میں بعد بھی انشاءاللہ کروں گی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے، پہاڑ و دریا و سمندر پیدا کیے، سب کچھ پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ماننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ کافروں کی یہ ضد اور بخیلی و عناد، یہ قرآن میں اس طرح ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے، پہلے بھی علم تعلم، پھر فرماتا ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں؟ تم نہیں جانتے
تو اللہ تعالیٰ تو زمین آسمانوں کا بادشاہ ہے، ابھی تو انسانوں کا بادشاہ تو نہیں ہے، وہ تو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ دوست و نہ مددگار۔ یاد رکھو کہ اپنے خدا کی بات نہ مانو گے، اپنے اللہ رب الکریم کی بات نہیں مانو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو یاد رکھو دنیا میں بھی تمہارا نہ کوئی مددگار ہے، نہ دوست ہے، نہ مددگار ہوگا، اور نہ آخرت میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ پھر یہاں بھی بنی اسرائیلوں کی نافرمانی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، آیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال پہ سوال کرتے جاؤ رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو بار بار یہ کافر آپ کے گھٹنوں کو ہلاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ دو، ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سوال۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کیے کہ تم ایسا نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ سوال کرتے تھے، اور پھر وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ جو بدل دیتے تھے کفر پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو فرمان پیچھے ڈال دیتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزارتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق یہ وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منع کر دیا کہ تم بار بار سوال نہ کیا کرو۔ تو آج بھی ہم عالموں کو بار معمولی ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے، کتابوں میں بھی، یوٹیوب پہ بھی آتا ہے کہ عجیب سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اور کس کا جنازہ بارہ ہوگا وہ بخشا جائے گا، جن کا جنازہ ہلکا ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا، اور یہ مخنث کیسا ہوگا اور نامخنث کیسا ہوگا۔ ایسے سوال بار بار عالموں سے نہیں پوچھو، یہ حالات پہ چھوڑ دیا کرو۔ تو جو پوچھتے ہیں پھر اس کے مطابق جب عمل نہیں ہم کرتے تو پھر ہمارا کیا ہے، فقط ضل سواء السبیل، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم گمراہ ہو گئے رستے سے، بھٹک گئے تم راستے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بار بار جو سوال کرتے ہو تم کو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے پہ زندگی گزارو، اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو رکھو۔ تو پھر تم نہیں مانتے اور اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو، پھر وہی طریقہ نہیں اپناتے، تو پھر تم گمراہ ہو گئے اپنے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کے حافظ کر دے اور بعمل قرآن کے حافظ کر دے۔ اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔